فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نمونِ اسلاف حضرت مولانا سید روح الامین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، صدر المدرسین جامعہ حضا ممتاز عالم دین حضرت مولانا مفتی شاہدہ صاحب قاسمی اور اس مدرسے کے ناظم حضرت مولانا حافظ سید احسن الدین زاہد صاحب، سید انور الدین ماجد صاحب، اور ہمارے بہت ہی قریب رفیق گرامی مولانا غلام رسول صاحب اور دیگر حضرات اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، جامعہ ریاض الاسلام اپل کا نام میں پچھلے تقریباً 20-22 سال سے سن رکھا تھا، اور یہاں مجھے آنے کی تمنا بھی تھی۔ مولانا سید روح الامین قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے توسط سے آج 18 جنوری 2026 روز اتوار کو حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ صحیح بات یہ ہے کہ جیسا میں نے سنا تھا اس سے بہتر پایا۔ یہاں جو درجات قائم ہیں، حفظ اور ناظرہ اور دینیات، ابتدائی درجات جو ہیں، طلباء کا جو تعلیمی مظاہرہ میں نے دیکھا، جامعہ اور یہاں کے طلباء کی علمی قدر ان درجات کے اعتبار سے بلند پایا اور بہت بہتر مجھے محسوس ہوا۔ بلا شبہ یہ جامعہ اس علاقے کی ام المدارس ہے اور مرکزی ادارہ ہے، اور میں یہاں پہنچ کر کے بے انتہا اپنی قلبی مسرت کا احساس کر رہا ہوں۔ مجھے یہاں آج آ کر کے ایسا لگ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ اور بہت پہلے سے آنا تھا تاکہ یہ رابطہ بہت پہلے سے ہو جاتا، تو متعدد بار یہاں حاضری کا شرف ہوتا۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ یہاں طلباء کو اور اساتذہ کرام کو اور خود جامعہ کو میں نے بہت ہی مرتب، منظم اور سلیقہ مند پایا۔ طلباء کو بھی، اساتذہ کرام کو بھی، ذمہ داران کو بھی بہت فکر مند پایا۔ عام طور پر مدرسے میں گراف ہوتا ہے، یعنی یہ اوپر کے ناظم ہیں، ان سے نیچے صدر مدرس ہیں، ان سے نیچے اور استاذ ہیں، اور فرق مراتب کے اعتبار سے ایک دوسرے سے قربت کم ہوتی ہے اور اس سے بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن میں نے اس مدرسے کی خصوصیت میں نے یہ محسوس کی کہ آپس میں بڑے گہرے روابط ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ناظم ہیں اور یہ صدر مدرس ہیں اور یہ استاذ ہیں، گویا کہ ایک دوسرے کے درمیان جو تعلق ہے، روابط ہے، اور آپس میں جس طرح ایک دوسرے سے مل جل کر کے کام کر رہے ہیں، یہی اس ادارے کے اٹھنے کا راز ہے اور اس ادارے کی کامیابی کا راز ہے۔ گول جب ہوتا ہے کسی میدان میں اور پلیئر لے کر کے بال جب لے کے بھاگتا ہے تو تنہا کوئی لے کر کے چل نہیں سکتا۔ ایک پلیئر اگر چاہے کہ میں لے کر کے گول کر دوں
تو وہ ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ وہی کامیاب پلیئر ہوتا ہے جو دوسرے کو دے اور دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو۔ مقصد پورا کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپس میں تال میل ہو اور تعلق ہو اور باہمی روابط کے ذریعے سے، تو وہ جلدی سے کامیاب ہوتا ہے اور مقصد کو پا لیتا ہے۔ میں اس جامعہ کی عظمت کا راز یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کے اساتذہ کرام اوپر سے اور اوپر کے لوگ نیچے سے گہرے آپس میں تعلقات ہیں، آپس میں روابط ہیں۔ خدا کرے کہ یہ رابطہ تا دیر باقی رہے اور اسی طرح مل جل کر کے اس جامعہ کو، یہ حیدرآباد نہیں بلکہ تلنگانہ کا ایک بڑا جامعہ اللہ تعالیٰ اسے بنا دے اور یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مولانا سید روح امین صاحب کو، اس کے ناظم سید احسن الدین زاہد صاحب کو، انور الدین ماجد صاحب کو۔ ان سے ملاقات میری شاہی نگر میں اس وقت ہوئی تھی جب کہ یہاں کے 2 بچے کسی پوزیشن میں وہ آئے تھے اور میں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں انعام دیا تھا۔ تو مجھے اس وقت بھی دیکھ کر کے حیرت ہوئی تھی کہ جامعہ اپل میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی معیار بھی اچھا ہے اور تربیت کا معیار بھی اچھا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جامعہ کو دیکھنے کی مجھے تمنا تھی۔ بہرحال مجھے آج یہ تمنا پا کر کے مجھے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ میں چونکہ اس لیے بھی کہ اس مدرسے کے جو بانی ہیں حضرت مولانا حافظ سید اکبر الدین قاسمی صاحب، جو اس مدرسے کے بانی بھی تھے اور سابق ناظم بھی تھے، نائب ناظم مجلس علمیہ آندھرا پردیش، بڑی شخصیت تھی ان کی اور انہوں نے کافی کام کیا ہے شہر حیدرآباد میں، خاص طور پر اس علاقے میں۔ تو ہم دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد میں 2002 میں جب آئے تھے تو وہاں کے ناظم حضرت مولانا رضوان قاسمی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور بہت آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ تو شروع میں نے دیکھا تھا کہ مولانا کا دونوں کا آپس میں اتنے روابط تھے کہ یہ ان کے بغیر اور یہ ان کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ کوئی بھی مشورہ کرنا ہو، ہمارے یہاں کوئی جلسہ ہوتا تھا تو دیکھتے کہ آج صبح آئے پھر کل شام آ گئے، پھر اگلے ہفتے میں آ گئے، تو بڑی کثرت کے ساتھ ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ تو اس اعتبار سے بھی اس ادارے کا دارالعلوم سبیل السلام سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی گہرا رابطہ ہے، دامن اور چولی کا رشتہ ہے۔ خدا کرے یہ رشتہ مزید مضبوط رہے۔ میں آخری بتا کر میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ ایک پروگرام میں مجھے اور بھی شرکت کرنی ہے، جلسے دستار بندی ہے چنتل میٹ میں، مجھے حاضری دینی ہے، اور وہ یہ کہ دین اور شریعت کی بنیادی جو معلومات ہے یہ انسان کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں ہے، اور دنیا یہ ایک ضرورت ہے۔ دنیا کی تعلیم یا دنیا کا حاصل کرنا یہ ایک ضرورت ہے، لیکن آج کل جو اسکول اور کالجز کے لوگ ہیں اس میں کام کرنے والے پروفیسر ہیں یا جو دانشوران ہیں اس میں کام کرنے والے لوگ، ان کو ہمارے مدرسوں سے اتنی ہمدردی ہے کہ وہ ہمیں اتنا سبق انہوں نے دیا کہ نہیں یہاں انگریزی ہونی چاہیے، یہاں انگریزی ہونی چاہیے، یہ بچے پڑھ کر کے کیا کریں گے، کہاں جائیں گے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم، کمپیوٹر کی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، اتنا انہوں نے بولا اور اتنا زور انہوں نے دیا کہ دینی مدارس کے علماء اور طلباء وہ احساس کمتری کے شکار ہونے لگے، اور علم دین پڑھنے والے لوگ، فضلائے مدارس اور علماء مدارس اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگے۔ آج بھی
کوئی آدمی اگر کسی پروفیسر کو اور کسی اسکول اور کالجز میں پڑھنے پڑھانے والوں کو دیکھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر روب چھا جاتا ہے، اور یہ آج کے دینی مدارس کی زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر سب سے بہترین وہ طبقہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں احساس کمتری کے شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہی طلبہ کی وجہ سے تو آسمان کا سورج چمک رہا ہے، اور انہی اداروں کی وجہ سے آج دین قائم ہے۔ دنیا کی تعلیم کی ایک ضرورت ہے، اس پر زیادہ فوکس نہ کیا جائے۔ کوئی آدمی آنکھ کا ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں پوچھتا ہے کہ آپ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں تو آپ پیٹ کیوں نہیں دیکھتے، آپ دانت کیوں نہیں دیکھتے، آپ ہڈی کو کیوں نہیں دیکھتے۔ اس لیے نہیں پوچھتے ہیں کہ وہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے۔ ویسے ہمارے اکابر نے ان اداروں کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ یہاں کے دین کی اسپیشلسٹ یہاں قائم ہو، یہاں سے حافظ قرآن پیدا ہو۔ یہاں ہمیں انجینئر نہیں بنانا ہے، ڈاکٹر نہیں بنانا ہے، یہاں پہ ہمیں ان اداروں میں کوئی دنیا کمانے والے، منصب والے ہمیں نہیں پیدا کرنا ہے۔ علماء نے اس لیے ادارہ قائم کیا تھا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد جو رکھی تھی 1866 میں، اور پھر اس کے بعد جامعہ نظامیہ قائم ہوا حیدرآباد میں، اور پھر مظاہر قائم ہوا، مدرسہ گلاوٹی مراد آباد قائم ہوا، جو آج پورے ہندوستان میں بر صغیر میں جو تسلسل ہے وہ اس لیے قائم کیا تھا تاکہ یہاں ارتداد جو پھیل رہا ہے اس ارتداد پہ کنٹرول کیا جا سکے اور مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ یہ بنیادی مقصد ہے، اور الحمدللہ یہ مدارس اپنے مقاصد میں کامیاب ہیں۔ یہاں سے حفاظ پیدا ہو رہے ہیں، اسپیشلسٹ قائم ہو رہے ہیں، دین کے اسپیشلسٹ۔ آپ وضو کے مسائل پوچھئے، کاروبار کے مسائل پوچھئے، آپ شریعت کی باتیں آپ پوچھئے، یہاں وہ افراد یہاں سے پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی دینی اور شرعی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح کے کوئی تناور درخت کے لیے جڑ اس کی اصل ہے، اگر جڑ کٹ جائے تو یہ ہریالی، شادابی اور پتے، برگ و بار یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ مدارس ایک تناور درخت کے لیے یعنی شریعت کے لیے یہ ایک جڑ کی حیثیت ہے ان کا وجود۔ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے نہ مسلمان باقی رہے گا نہ ان کا ایمان باقی رہے گا۔ مدارس عربیہ کی حیثیت وہی ہے جو ایک تناور درخت کے لیے جڑ کی حیثیت ہے۔ اس جڑ کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ میں یہ سمجھیں کہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ نے ہم سے ان مدارس سے مربوط رکھا ہے، مساجد سے مربوط رکھا ہے، مدرسوں سے مربوط رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھا رہے ہیں، قال اللہ قال الرسول بھی کر رہے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے مستقبل کا روزی کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تمام وہ افراد جو کام کر رہے ہیں اور دین و شریعت کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس دور میں بھی وہ انتہائی ان کا مقام بلند ہے، رتبہ ان کا بلند ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آج برادران اسلام کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو کہ آج ضرورت ہے کہ اس جڑ کی حفاظت کرنے میں وہ تعاون کریں۔ یہ جڑ مضبوط رہے گی، مدرسہ مضبوط رہے گا تو آپ کی دعوت بھی مضبوط رہے گی، آپ کی تبلیغ کا شعبہ بھی مضبوط رہے گا۔ مدارس کی جڑ اگر مضبوط رہے گی تو تصنیف و تعلیم کا شعبہ، اصلاح کا شعبہ، یہ سیاست کا شعبہ، جتنے سارے شعبے ہیں یہ سب بحال رہیں گے، ان میں شادابی رہے گی،
اور اگر یہ مدرسہ ختم ہو گیا نہ تبلیغ باقی رہے گی، نہ اصلاح کا شعبہ باقی رہے گا، نہ مناظرے کا شعبہ باقی رہے گا۔ بالخصوص آج کے دور میں جہاں شکیلیت کا، فیاضیت کا، قادیانیت کا اور ایسے ایسے فتنے جس سے علماء نہ واقف ہیں، گوہر شاہی کا اور فلاں فلاں کا، کون کون سا جو ٹوپی کرتا پاجامہ پہن کر کے آج ہماری مسجدوں میں آ کر کے وہ دین کے خلاف سرگرمیاں لے کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو مرتد بنا رہے ہیں۔ بنیادی معلومات کے لیے انہی مدارس سے اٹیچ اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے، یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، یہی کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی چار رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات کو عام فرمائے۔ میں پھر شکر گزار ہوں یہاں کے انتظامیہ کا اور یہاں کے ذمہ داروں کا، مولانا روح الامین صاحب کا اور دیگر تمام حضرات کا۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر حاضر ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔